2 گاڑیاں جو ہے نا وہ چوری ہو چکی ہیں، وہ بھی سرکاری ملازمین کے۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی بے شمار ڈکیتیاں ہو چکی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر نہ پولیس کے پاس ریکارڈ ہے، نہ ہی میڈیا پر کوئی آواز اٹھتی دکھائی دیتی رہی۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کسٹمز کے ایک اہلکار کی گاڑی بھی چوری ہوئی اور گزشتہ رات سابق ایجوکیشن آفیسر بھی اپنی سواری سے محروم ہو گئے۔ ان واقعات نے عوام کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خضر طارق۔ ناظرین، ضلع حب جو کبھی بلوچستان میں ترقی، روزگار اور امن کا نشان سمجھا جاتا تھا، مگر آج بدقسمتی سے چوروں اور ڈکیتوں کے نرغے میں آ چکا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں کبھی مزدور، کاریگر، تاجر اور طلبہ روزگار اور روشن مستقبل کی امید لیے یہاں آتے تھے، مگر اب یہ شہر جرائم پیشہ عناصر کی محفوظ گاہ بن چکا ہے۔ صرف رواں ماہ کے ابتدائی 13 دنوں کا اگر جائزہ لیں تو صورتحال انتہائی تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ 2 گاڑیاں جو ہے نا وہ چوری ہو چکی ہیں، وہ بھی سرکاری ملازمین کے۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی بے شمار ڈکیتیاں ہو چکی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر نہ پولیس کے پاس ریکارڈ ہے، نہ ہی میڈیا پر کوئی آواز اٹھتی دکھائی دیتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ پورا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا، کبھی صحافی تو کبھی کاروباری شخصیات اس کا نشانہ بنتی آ رہی ہیں، لیکن اب حالات اس یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ سرکاری ملازمین بھی محفوظ نہیں رہے۔ دن دہاڑے سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں بھی کہیں جان و مال کا تحفظ اب باقی نہیں رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ عوام کی جان و مال کے تحفظ کا ذمہ دار کون؟ کیا صرف تنخواہ لینا ہی ان کا فرض رہ چکا ہے، یا پھر یہ ادارے صرف طاقتوروں کے مفادات کے تحفظ تک ہی محدود ہو چکے ہیں؟ گزشتہ ہفتے پاکستان کسٹمز کے ایک اہلکار کی گاڑی بھی چوری ہوئی اور گزشتہ رات سابق ایجوکیشن آفیسر بھی اپنی سواری سے محروم ہو گئے۔ ان واقعات نے عوام کے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ شہری اب اپنے گھروں اور گاڑیوں کو بھی غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ ایسے میں جب نئے ایس ایس پی فاضل شاہ کی تعیناتی ہوئی تو عوام کی امید تھی کہ شاید اب امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ ان کے دبنگ انداز اور عوامی دعووں سے توقع کی جا رہی تھی کہ قانون کی بالادستی قائم ہوگی، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے کہ حب کی فضا نے انہیں بھی سابق ایس ایس پی معروف عثمان کی طرح لاپرواہی، بے حسی اور مصلحت کا شکار بنا دیا۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو سنتے تھے کہ تھانوں کی قیمتیں چند لاکھ روپے ہوا کرتی تھی۔ اب سچائی یہ ہے، بات یہاں آ پہنچی کہ بات کروڑوں تک جا پہنچی۔ سفارش، رشوت، سیاسی مداخلت نے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اب کوئی بھی تھانے کے انچارج بننے کے لیے پہلے اس کی بولی لگانی جاتی ہے، جبکہ مقصد صرف کمانا اور انصاف، قانون، فرض صرف کتابوں میں رہ گیا۔ حب کی عوام اب یہ سوال کر رہی ہے کہ آخرکار اس اندھیر نگری کا شکار رہیں گے کب تک؟ اپنی گاڑیوں، کاروبار اور زندگی کو خطرے میں ڈال کر جئیں گے کب تک؟ قانون کے محافظ صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ وقت کا تقاضا ہے کہ حکام بالا فوری طور پر نوٹس لیں، مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور عوام کو تحفظ دے، جس کا وعدہ آئین پاکستان نے کیا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی خاموش رہے تو جرائم طوفان نہ صرف طوفان کی طرح بلکہ پورے حب سرکل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہ جو انتظار ہے کہ ایس ایس پی حب اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں، کس طرح جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں اور تھانوں کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔